تو جب بندہ نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں غور و فکر کرے گا، صورتوں میں غور و فکر کرے گا، معنی سمجھے گا، یقیناً اس کی نماز میں خشوع و خضوع آ جائے گا۔ آج ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہیں، آج ہماری نمازوں میں روح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو بس الفاظ کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے، میننگ لیس ہماری عبادت ہے۔ میننگ فل عبادت کہاں ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور کیا کرنا ہے ہم کو؟ جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو سورتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں۔ اتنی بلند آواز سے نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، جو آپ کے بغل میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ ہاں، اتنا بلند آواز میں پڑھے کہ آپ کی آواز خود آپ کو سنائی دے۔ یقیناً جو لوگ نماز میں اپنے ہونٹ کو حرکت نہیں دیتے، جو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں کوئی دل کی نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا نماز کے لیے اللہ اکبر باندھ کے نماز کا جب وہ لوگ آغاز کرتے ہیں اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام میں دل کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز پڑھیں تو ہونٹوں کو حرکت دینا ہے۔ صحابہ ظہر اور عصر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے تھے، صحابہ کو سنائی پڑتا تھا وہ صورتیں۔ تو دل کی نماز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بلند آواز سے، اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ وہ صورتیں آپ کو سنائی دے اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تو اس سے خشوع اور خضوع باقی رہے گا، توجہ باقی رہے گی نماز میں، ورنہ آپ کے خیالات بھٹکتے رہیں گے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور ایک اہم کام ہے جو ہم کو کرنا ہے، وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں جو مختلف دعائیں ثابت ہیں، ان مختلف دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ الگ الگ ڈیفرنٹ دعائیں آپ پڑھتے تھے۔ کبھی اللہم باعد بینی پڑھ لیتے تھے، کبھی سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھ لیتے تھے، یا اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے ان کو یاد کریں، ایک دعا پر پابندی نہ کریں، اس لیے کہ ایک دعا پر پابندی کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور انسان کی زبان سے بس عادتاً کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ وہ رکوع کرے گا عادتاً، اس کو عادت ہو گئی ہے، عادتاً جو ہے جیسے رکوع میں جا رہا ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے گا، سجدے میں گیا وہ عادت ہو گئی ہے اس کو، وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا۔ اسی لیے اگر آپ مختلف دعائیں بدل بدل کے پڑھیں گے نا، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی مختلف دعائیں پڑھتے تھے، رکوع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ دعائیں ہوتی تھیں۔ الگ الگ دعاؤں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع باقی رہے گا۔ ایک ہی نماز پر پابندی کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نسخہ ہے، اس کو آزما کر کے ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ سترے کا بھی اہتمام کریں، سترے کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، دیکھو جب تمہیں کا کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے آگے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے، اس سے قریب ہو کر کے نماز پڑھے۔ سترے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان آدمی کی نماز کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا، نہیں کھیلے گا۔ سترے کا اہتمام کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع اگر ہم کو پیدا کرنا ہے تو نماز میں اپنی جو نگاہ ہے یہ سجدے والی جگہ پر رکھیں، اپنی نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی اچک بازی ہے جو بندوں کی نماز میں کرتا ہے، جو لوگوں کی نماز میں کرتا ہے۔ نماز میں ہماری نظر سجدے والی جگہ میں ہو، تشہد میں شہادت کی انگلی پر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو آپ کا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر ہوتا تھا، اور آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی جو نگاہ ہے تشہد میں شہادت کی انگلی سے ہٹتی نہیں تھی، آپ برابر شہادت کی انگلی کو دیکھتے تھے، حرکت بھی کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارے کے بارے میں فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یہ جو اشارہ ہے شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ محض اشارہ نہیں ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ یہ بندہ اشارہ کرتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی یہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔
صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر حرکت کو دینا یا اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز میں اشارہ کرتے تھے. حرکت دینا یہ بھی مستحب ہے. دیکھیے کچھ اسباب ایسے ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع کو ختم کرنے والے ہیں. اگر ہم اپنے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ازالہ ضروری ہے. نمبر 1، منخش چادروں میں نماز پڑھنا، ڈیزائن دار چادروں میں یا لباس میں نماز پڑھنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیزائن دار چادر اوڑھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان ڈیزائنوں پر پڑ گئی. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے چادر اتار دی. کہا کہ یہ جو چادر ہے اس کو ابو جہم کے پاس لے کر جاؤ، کہو کہ ایسی چادر دے جس میں ڈیزائن نہ ہو، اس لیے کہ اس کے نقش و نگار نے، اس کے ڈیزائن نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے. اور اسی طرح جب آپ جانماز خریدتے ہیں، مصلی خریدتے ہیں، کوشش اس بات کی ہو کہ بالکل سیدھے سادے ہو. بہت زیادہ نقش و نگار والے مصلوں پر یا جانماز میں نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. جب یہ ڈیزائن دار چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو مبذول کرا سکتی ہے تو ہم کون سے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو ایسی جانماز وغیرہ خریدنے سے اجتناب کریں جن میں بہت زیادہ ڈیزائن ہو. اور یہاں لوگوں سے اور ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نمازیوں سے. بہت سارے نمازی کیا کرتے ہیں، ایسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں جس کے پچھلے والے حصے پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ سینٹنس وغیرہ. آپ کی تو نماز ہو گئی لیکن آپ کے پیچھے جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ان کو فکر، وہ نماز میں دعائیں پڑھنے کی بجائے وہ جو آپ کی ٹی شرٹ میں جو سینٹنس لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کی نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنے کا آپ ذریعہ نہ بنیں. آپ مسجد آ رہے ہیں بالکل سیدھے سادہ لباس جس میں بہت زیادہ ڈیزائن نہ ہو، بہت زیادہ منخش چادریں پہن کر کے مسجد میں نہ آئیں. خیر اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو پھر ایک تو چڈی کی بھی پبلکسٹی ہو جاتی ہے، ڈھوپریں نظر آتی ہیں، ایسے لگتا ہے یہ فیشن شو ہے، نماز کے لیے نہیں آئے ہیں. ان سب چیزوں سے اجتناب کریں. یہ اللہ کا دربار ہے. اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب آپ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو زینت کو اختیار کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کا دربار ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ تھوڑا مہذب لباس، جب اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تھوڑا اللہ نے جو آپ کو اچھا لباس دیا ہے، جو شائستہ لباس دیا ہے، اس کو ضبطاً کر کے آئے. اگر گھر میں کھانا موجود ہے اور کھانے کی چاہت بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو. لا صلاۃ بحضرۃ الطعام. نبی نے فرمایا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے. کھانا ہے، چاہت ہے، پہلے کھا لو بعد میں نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہے، کنٹرول کر کے نماز کے لیے نہیں ہونا ہے. نماز کھڑی ہو گئی، پیشاب آ رہا ہے، پاخانہ آ رہا ہے، گرچہ آپ کی نماز چھوٹ کیوں نہ جائے، آپ پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائیں. ان دو خبیث چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مت پڑھو. اگر بندہ ان دو خبیث چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے نماز میں کھڑا ہوگا تو پھر بے قراری ہوگی، بے چینی ہوگی، کہاں سے وہ خشوع والی نماز پڑھے گا. اور پھر اسی طرح نماز کے لیے دوڑ کر آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کچھ ہٹ پٹ آپ نے محسوس کی. نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کیا ہلچل ہے، یہ کیا آواز ہے. کہا اللہ کے رسول ہم نماز کے لیے دوڑ کر آ رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے مت کرو. جب نماز کی ادائیگی کے لیے آؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ آؤ، پورے سکون کے ساتھ آؤ. جو مل جائے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے قضا کر لو اس کی. تو یہ کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کرے. کس بات کی؟ کہ اللہ تو ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع.
اے اللہ میں اس ڈر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، جس میں تیرا ڈر نہ ہو، جس میں عاجزی نہ ہو، جس میں انکساری نہ ہو، جس میں اطمینان نہ ہو۔ تو غرض امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جو اسباب ہیں ان کو اپنائیں گے اور اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم خشوع اور خضوع والی عبادتیں انجام دے سکیں، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔